حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یمن کے مشہور قبیلہ اشر کے چشم و چراغ تھے۔ ان کا پیدائشی نام عبداللہ تھا۔ ان کے والد کا نام قیس بن سلیم اور والدہ کا نام طیبہ بنت صہب تھا۔ ان کی والدہ کا تعلق قبیلہ عق سے تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یمن کے باصر اور ممتاز روساک میں سے تھے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ان کی کنیت تھی۔ ان کا ذریعہ علیہ السلام معاش تجارت تھا۔ ان کا تجارت کے سلسلے میں مختلف مقامات پر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اس سے انہیں مواقع ملتے رہتے تھے کہ مختلف قسم کے لوگوں سے ملیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے مکہ میں ایک نئے مذہب کا چرچا سنا۔ ان تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے اور اب صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کی خبریں پہنچی تو ان کے دل میں مکہ مکرمہ جانے کی امنگ پیدا ہوئی۔ جب انہوں دین اسلام کی چیدہ باتیں سنیں تو ان کے دل پر اس کا بہت اثر ہوا۔ وہ مکہ مکرمہ جا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور ایمان لائے۔ مکہ مکرمہ سے واپس آئے تو انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا اور تھوڑی ہی مدت میں انہوں نے کافی تعداد میں لوگوں کو مسلمان بنا دیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ 59 مسلمانوں کو لے کر کشتی کے ذریعے روانہ ہوئے۔ ان سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے کا شوق تھا۔ وہ جلد از جلد مدینہ پہنچنا چاہتے تھے۔ جب کشتی روانہ ہوئی تو راستہ بھٹک گئی اور حجاز پہنچنے کی بجائے وہ حبشہ پہنچ گئے۔ حبشہ میں مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مہاجرین پہلے سے پہنچے ہوئے تھے۔ وہاں پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی حبشہ میں انہی کے ساتھ رہنے لگے۔ وہ سب مدینہ منورہ جانے کے لیے مناسب موقع کا انتظار کرنے لگے۔ 6 ہجری میں مکہ مکرمہ کے مہاجرین کا قافلہ مدینہ منورہ جانے کے لیے تیار ہوا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قبیلے کے لوگ بھی اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ مسلمانوں کا قافلہ 2 کشتیوں میں روانہ ہوا۔ جب یہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچا تو خیبر فتح ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ سے پہنچنے والے مسلمانوں کو خوش آمدید کیا اور مال غنیمت میں سے بھی حصہ دیا۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا زیادہ وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزرنے لگا۔ وہ خوش الحان تھے۔ وہ اس قدر شیریں زبان میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے کہ سننے والے حیران رہ جاتے تھے۔ وہ ان کی آواز کی طرف کھینچے چلے آتے تھے۔ ان کی قرات میں بلا کی کشش تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اکثر تلاوت قرآن میں مصروف رہتے تھے۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سا سوز اور سرور تھا۔ جب وہ کرتا کرتے تو سننے والوں کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قرآن پڑھنے کی آواز کے مداح تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت شریف اور حیادار تھے۔ غزوان خیبر کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ پہنچے تھے۔ وہ فتح مکہ، غزوان حنین اور محاصرہ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ غزوان حنین کے موقع پر بنو حوازن وادی اوتاس میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے چچا حضرت عبید بن سلیم ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دستے کی قیادت کر رہے تھے۔ انہوں نے دشمنوں سے بہادری سے مقابلہ کر کے انہیں شکست فاش دی۔ انہوں نے ان کے سردار فرید بن السما کو ہلاک کر دیا۔ دوران جنگ بنو ہاشم کے ایک تیر سے وہ گھائل ہوئے۔ اس لشکر میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی اپنے چچا حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شامل تھے۔ انہوں نے تیر چلانے والے دشمن کو جان سے مار ڈالا۔ حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ نے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے بھتیجے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ مرنے سے پہلے انہوں نے اپنے بھتیجے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو وصیت کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام پہنچائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے چچا کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا۔
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام سن کر حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائے، پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے لیے بھی دعا فرمائے۔ اس پوسٹ میں تمام واقعات اسلامی کتب سے ماخوذ ہیں، کہیں کسی کمی بیشی کی صورت میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم نے آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت محنت سے تیار کی ہے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو ایک لائک اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور دیتے جائیں تاکہ آپ مزید معلوماتی اور مفید ویڈیوز دیکھ سکیں، اور مزید خبروں اور معلومات کے لیے وزٹ کریں bulletinobserver.com۔